وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ توجہ رکھنا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم سنا کرو اور تم خاموش رہا کرو۔ یہ قرآن نے مسئلہ بیان کیا کہ تم سنا کرو اور خاموش رہا کرو۔ یہ مسئلہ کس کے لیے ہے؟ جب امام بھی نماز میں ہو، مقتدی بھی نماز میں ہو اور دونوں کی نماز ایک ہو، نماز الگ الگ ہو، پھر بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آدمی نماز میں نہ ہو، پھر بھی مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں کی نماز ایک ہو تو مسئلہ تب ہے۔ اب یہ مسئلہ کیوں قرآن کریم نے سمجھایا؟ بات توجہ سے سمجھنی ہے کہ جب امام کے پیچھے ہو تم نے سننا ہے اور تم نے خاموش رہنا ہے۔ پہلے تھوڑی سی بات سمجھ لیں، یہ دو حکم کیوں عطا فرمائے ہیں، دو حکم کیوں دیے ہیں؟ دو حکم اس لیے دیے، ایک نماز جہری ہے، ایک نماز سری ہے۔ جب نماز جہری ہو، امام اونچی آواز سے قرآن پڑھے، جہر کا معنی اونچا، جیسے فجر مغرب عشاء ہے۔ ایک نماز سری ہے، سر کا معنی آہستہ، کہ امام قرات آہستہ کرے۔ جب آپ امام کے پیچھے فجر مغرب عشاء میں کھڑے ہیں، امام اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہے، ہمیں آواز آ رہی ہے، تو پھر قرآن نے کہا ٹھیک ہے سنو، امام کے پیچھے بولا نہ کرو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب امام اونچی آواز سے پڑھے پھر ہمیں سمجھ آتا ہے، ہم خاموش رہیں اور سنیں، لیکن جب امام آہستہ پڑھتا ہے زور و اثر میں ہمیں آواز ہی نہیں آتی، اب ہم قرآن سنیں کیسے؟ ہم تو سن سکتے ہی نہیں ہے، لہذا اپنی پڑھ لیں۔ ہم نے کہا قرآن نے آگے فرمایا انصتو انصتو، اب تم نے خاموش رہنا ہے۔ کیا معنی؟ ایک ہوتا ہے سننا، سننے والا اسے کہتے ہیں جو خاموش بھی رہے، جو بولے اسے سننے والا نہیں کہتے۔ میری نوجوان سے گفتگو ہو جائے، میں بھی بولتا ہوں، وہ بھی آگے سے بولتا ہے، میں کہتا ہوں میری بات تو سننا، وہ کہتے ہیں میں سن رہا ہوں۔ آپ سارے کہیں گے تو بولتا ہے، تو سنتا کہاں پر ہے؟ تو خاموش ہوگا تو سنے گا۔ پتہ یہ چلا سننے والا اسے کہتے ہیں جو خاموش بھی رہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو، اب خود بتاؤ سنا کرو کے اندر چپ رہنا آ گیا یا نہیں؟ سنا کرو چپ رہنا آ گیا یا نہیں؟ تو پھر کیوں فرمایا اور چپ رہو؟ یہ اور چپ رہو کیوں فرمایا؟ علامہ نصفی تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں یہ اور اس لیے فرمایا کہ جس کو آواز نہیں آتی زور و اثر کی نماز میں، تو قرآن نے بات سمجھائی کہ جب امام قرآن پڑھے تو سنا کرو، جب سنا کرو تو چپ بھی رہا کرو۔ اور انصتو کیوں فرمایا؟ جب زور و اثر کی نماز ہو، اب امام قرآن آہستہ پڑھتا ہے، تم سن نہیں سکتے، انصتو چپ اب بھی رہنا ہے، چپ اب بھی رہنا ہے۔ جب آواز آتی ہو تو استمعوا لہ سننا ہے، اور جب آواز نہ آئے سن نہیں سکتے، چپ اب بھی رہنا ہے۔ استمعوا لہ جہری کے لیے ہے، انصتو سری کے لیے ہے۔ نمازیں دو قسم کی تھی اور نمازیں دو قسم کی تھی، اللہ نے حکم دو دیے ہیں۔ اس پہ یاروں نے اعتراض کر دیا، کہا جی نہیں یہ تو آیت کفار کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو کفار کے لیے ہے۔ قرآن کفار کو حکم دیا گیا جب نبی قرآن پڑھے تو پھر سنا کرو۔ آگے اللہ نے جواب دیا لعلکم ترحمون، یہ سوال کا جواب ہے، نا لعلکم ترحمون۔ دیکھو قرآن کریم کو خدا نے شفاف فرمایا ہے اور یہ مؤمنین کے لیے ہے، فرمایا لعلکم ترحمون۔ یہ حکم اس لیے دیا تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، رحم کافر پہ نہیں، رحم مومن پہ ہوتا ہے۔ تو لعلکم ترحمون نے بتا دیا یہ حکم کفار کے لیے نہیں ہے، یہ مؤمنین کے لیے ہے۔ تو جو اعتراض کیا تھا اس کا جواب آگے فوراً قرآن کریم نے دے دیا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم۔ اب یہ رحم کس پہ ہوگا؟ یہ کافر پہ ہوگا یا ایمان والے پہ ہوگا؟ خدا کی رحمتیں قرآن والی کفار کے لیے ہرگز نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے کافر کو کہو نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، بھئی کافر تو نماز کا پابند ہی نہیں ہے، حکم کیسے؟ روزے کا پابند ہی نہیں ہے، حکم کیسے؟ قرآن کی تلاوت کا حکم کیسے؟ حکم تو اسے جو مانے گا وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، اسے حکم
خدا کیسے دیں گے؟ پہلے مانے گا تو پھر اس سے کہے گے تو قرآن کی تلاوت بھی کیا کر۔ تو جو اعتراض تھا لعلکم ترحمون، قرآن نے فوراً جواب دے دیا ہے۔ کیوں دیا؟ قرآن کی عادت کہ جب مسئلہ بیان کرے اس پہ اعتراض آ جائے، قرآن جواب دے دیتا ہے، قرآن مایوس نہیں کرتا۔